أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हाँ, तुम जो खर्च करोगे तो इन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहाँ तक कि नाम मांगने की वजह से नावाकिफ़ शख्स उनको गनी ख्याल करता है और तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो कि हाजत में और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर बेहयाई से और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे, कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन पोशीदा और ज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो नफ़ा के लिहाज से वैसी ही है जैसे सूद लेना। हालांकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका, और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा
اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غدا فی طلب العلم صلت علیہ الملائکۃ وبورک لہ فی معیشتہ ولم ینقص من رزقہ وکان علمہ مبارکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اور اس کے علم کو بابرکت بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا سفر اختیار کرنے والوں کے لیے 3 خاص انعامات کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کی طلب میں سفر اختیار کرتا ہے تو جیسے ہی وہ سفر علم اختیار کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعا گو اللہ کے فرشتے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت فرماتے ہیں تو وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں چلتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سفر علم اختیار کرنے والوں کی شان میں بیان فرمائی، در حقیقت یہ وہ فکر اور رکاوٹ ہے جو حصول علم کی راہ میں آ جاتی ہے، اور حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے علم کے لیے سفر اختیار کیا تو میری معیشت کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ اگر میں نے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کر دیا
تو یقیناً میری معیشت، میرے کاروبار اور میری آمدنی کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ میں ہر وقت علم دین کے لیے مشغول رہوں گا تو پھر معیشت کی فکر کس وقت کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کو یہ خاص تسلی عطا فرمائی کہ یہ عمل ان کا رکاوٹ نہیں بنے گا، یہ عمل ان کے لیے رزق میں تنگی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ جو علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معیشت میں مزید برکت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ جو وقت وہ علم کے لیے نکال رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشغولیت سے انسان کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو انسان کو ایسے بے بنیاد خدشات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے، تو اس فکر کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی لگن کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کی فضیلت میں بیان فرمائی، فرما وَكَانَ عِلْمُهُ مُبَارَكًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس علم کو مبارک کر دیتا ہے، یعنی یہ علم اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اپنے اس علم کے ساتھ جاتا ہے یہ برکتیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اس کی برکتوں سے ہر وہ شخص جو اس سے منسلک ہوتا ہے وہ اس علم کی وجہ سے مبارک ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو روشنی ہمیں ملی اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب سفر علم اختیار کریں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو ہماری معیشت میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے۔ جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو ہمارے رزق میں ہرگز اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، اور جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو وہ سفر اور وہ علم ہمارے لیے بابرکت بنا دیا جاتا ہے، مبارک بنا دیا جاتا ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی عزت، سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں ہم اس علم کے ساتھ جاتے ہیں وہ اس علم کی برکتیں اور اس علم کا نور ہم لوگوں کے اندر تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، چونکہ یہ وہ نور ہے جو تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے ہرگز ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بڑی تسلی اور تشفی میسر آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے سفر علم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپس میں محبت نہیں ایمان نہیں۔ آپ جمال کبریا آپ کا نام روشنی، آپ جمال کبریا آپ کا نام روشنی، آپ کی ذات نور نور، آپ تمام روشنی، خندہ جبین و خوش خصال، منبع خوبی و کمال،
بہرے انام روشنی قول و عمل میں بے مثال بہرے انام روشنی شیریں مقال خوب رو دونوں جہاں کی آبرو حسن حیات گفتگو طرز کلام روشنی حسن حیات گفتگو طرز کلام روشنی آپ کی سب عبارتیں حسن کرم کے باب میں سارے حروف مشعلیں سارا کلام روشنی دولت نقش پا ملی قسمت خاک جاگ اٹھی حسن خرام سے ہوئی گام بگام روشنی آپ جمال کبریا آپ کا نام روشنی آپ کی ذات نور نور آپ تمام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے الطاف الرحمن پاشا. کلام تھا رشید کمال کا. آئیے اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں فردوس عالم کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. اللہ کی خوشنودی کا مطلب اللہ کی مرضی حاصل کرنا ہے. یہ مرضی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو معاشرے میں امن و امان کے قیام کی، عدل و انصاف کی
اور مواسات و مساوات کی ضمانت دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ معاشرے میں اچھائی کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہو تو معاشرے میں لالچ، خود غرضی، انتشار اور خلفشار جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں خوشنودی الہی کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جب ہم اسلام کی عظیم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو صبر و استقامت، نظم و ضبط، تحمل اور ثابت قدمی سے گزارا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترویج اور انسانیت کے درس کے لیے اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد قرار دیا۔ یہ وہ مقصد ہے جس نے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کو مقصد قرار دے کر انسان اپنی شخصیت اور کردار کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے آنے والی بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ انسان ظاہرداری، بناوٹ اور تصنع سے دور ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی تک پہنچتا ہے۔ احادیث پاک کے مطابق 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو اللہ کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں، جن میں کثرت سے استغفار، انکساری اور کثرت سے صدقہ دینا شامل ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا بہت حد تک انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ بحر الانوار کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے بیٹے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو بہت ناراض کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کو ناراض نہیں کرتا ہے اس پر اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس پر خواہشات قابو پا لیتی ہیں، یعنی وہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو خواہشات پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہی شخص اللہ کی مرضی کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے جسم کو ناراض کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اور جو اپنے جسم کو ناراض نہیں کرتا وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہے، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضامندی کی اور خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ گویا اللہ کی رضامندی اس کی اطاعت کے ساتھ پیوستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار مجھے اللہ کی رضامندی کی علامت بتلا دے۔ خداوند عالم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی سے دور رکھتا ہوں، روکتا ہوں، اس سے سمجھ لو کہ اس میں میری رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کو معبود واحد اور خود کو اس کا بندہ مانتا رہے۔
انسان کا ہر عمل اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان تکبر کو، غرور کو اپنے سے دور رکھے اور سادگی کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دے۔ اللہ ایسے بندوں کو اپنی خوشنودی عطا نہیں کرتا جو خود کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگے۔ اسی کو جانیے بندہ خدائے بندہ پرور کا، جو بندہ اس کے بندوں سے خدا بن کر نہیں ملتا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے فردوس عالم۔ خیر البشر خیر البرا خیر البشر خیر البرا خیر البرا خیر البرا، اے ختم خیل انبیاء خیر البشر خیر الورا، ہر ابتدا کی انتہا خیر البشر خیر الورا، تابانی کوہ صفا سر چشمہ حسن و ضیا خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، اے سائر عرش الا، اے محفل آرائے دنا، تو زینت ارض و سما خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، تو باعث ہر جزو و کل شان رسول نور سبل، اے نیر برج ہدا خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، اپنوں کا تو رکھے بھرم، غیروں پہ بھی تیرا کرم، تو بے نواؤں کی نوا خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، تو مقصد و مقصود ما، تو شاہد و مشہود ما، تو مظہر معبود ما خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، ہم پر کھلیں عرفاں کے در، اے قاری اقرا نظر، اے محبت وحی خدا خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا، انت الذی لولاک لم نعرف مقامات الہدا، مہر سپہر حل عطا خیر البشر خیر الورا، خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر البشر خیر الورا خیر الورا خیر الورا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے جعفر رضا اور ساتھی۔ کلام تھا سید سلیم گیلانی کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ये सवाल हमारे पास आया है सांगड़ सिंध से। जनाब आसिफ अली साहब पूछते हैं कि क्या चलते फिरते क़ुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है और क्या तिलावत क़ुरान के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है या नहीं। तो जनाब आसिफ अली साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। सूरह आल इमरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों की शान बयान फरमाते हुए और उनके किरदार और गुफ्तार का तज़किरा करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के ये अक़िलमंद बंदे हर हालत में और हर वक्त ज़िक्रुल्लाह और याद इलाही में मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं, चाहे वो खड़े हैं या बैठे हुए हैं या किसी करवट और पहलू लेटे हुए हैं, वो कभी भी याद रब से गाफिल नहीं रहते हैं। इसी तरह अहादीस शरीफा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र फरमाया करते थे। अब ज़िक्र की बात आती है तो क़ुरान करीम अल्लाह का कलाम और सबसे अजीम तरीन ज़िक्र है। ख़ुद क़ुरान के अंदर ही बारहा मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान को अज़्ज़िक्र के नाम से याद किया है। जैसे कि सूरह आल इमरान में है, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम, हम आप पे क़ुरान मजीद की आयात और ज़िक्र हकीम पढ़कर सुनाते हैं, पढ़ते हैं। इसी तरह सूरतुल हिज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र यानी क़ुरान को नाजिल किया और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह साद में अल्लाह ने फरमाया, साद वल क़ुरान ज़िक्र। अब चूँकि हदीस से साबित है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ज़िक्रुल्लाह फरमाया करते थे, और ये बात भी तय हो गई कि क़ुरान भी ज़िक्र बल्कि सबसे बड़ा ज़िक्र है, तो फिर क़ुरान करीम, दुआएं और वज़ाइफ वग़ैरह खड़े चलते फिरते पढ़ना भी शरअन जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इस हवाले से ये बात सोचने वाली है कि अगर हम क़ुरान से अपने ताल्लुक़ को इतना करीबी और मज़बूत बनाना और रखना चाहते हैं कि चलते फिरते भी हमारी ज़ुबानों पर तिलावत क़ुरान जारी हो, तो ये सोचे कि ये कैसे मुमकिन है। इसके लिए क़ुरान करीम को हिफ्ज़ करना ज़रूरी है। अगर मुकम्मल हिफ्ज़ क़ुरान नहीं तो कम अज़ कम कुछ पारे या चंद छोटी बड़ी सूरतें और ख़ास कर अपने बच्चों से क़ुरान हिफ्ज़ करवाना, या कम अज़ कम चंद सूरतें जैसे सूरह यासीन, अर्रहमान, अल-मुल्क, अल-कहफ़ वग़ैरह, ये ज़रूर याद करवाएं कि इनके पास ज़िंदगी का सरमाया क़ुरान महफूज हो जाए। अगर आपको क़ुरान मुकम्मल या उसका कुछ हिस्सा भी ज़बानी याद नहीं, तो फिर चलते फिरते तिलावत का तसव्वुर आप कैसे कर सकते। राह चलते हुए आप रास्ते को देखेंगे या क़ुरान का सफ़ा देखेंगे। अमली तौर पर ऐसा करना दिल जमई और तवज्जो मरकूज़ रखकर मुमकिन या आसान नहीं है, ख़ास कर जब आप बाज़ार में या दीगर रश वाली जगहों पर चल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता सफ़र में या कहीं जा रहे हैं, बस में हैं, कार, रेलगाड़ी या दीगर सवारियों पर, और आपके पास कुरान मजीद मौजूद है, तो उसमें देखकर तिलावत करें। ये न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर है कि सफ़र ज़िक्रुल्लाह और तिलावत कुरान में कट जाए, और हम सफ़रों के साथ फजूल गपशप से भी इंसान बचा रहे।
جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کامل ترین حالت تو یہ ہے کہ انسان مکمل باوضو اور مؤدب ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اگر بغیر وضو وہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ کسی ایسی کیفیت میں نہ ہو جس میں انسان کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے۔ فقہائے کرام یہاں پر اس بات سے ان حالتوں کو بھی مستثنا قرار دیتے ہیں جہاں پر قرآن پڑھانے اور سکھانے کا موقع آتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو قاعدہ سپارہ وغیرہ پڑھتے ہیں کلاسوں میں، انہیں ظاہر بات ہے ہاتھ میں قاعدہ یا سپارہ اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ سب مکمل کلاس کا دورانیہ وضو سے تو نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی قرآن کے نور اور فیض قرآن سے خالی اور محروم نہ گزرے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب آپ قرآن کا حق مکمل طور پر ادا کریں گے۔ ایک مومن کے ذمے قرآن کے حوالے سے کیا حقوق ہے، کیا واجبات ہے، ان سے آپ مکمل آگاہ ہوں گے اور اس علم اور آگہی کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں گے تو قرآن کریم سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو فیضیاب کرانا آپ کے لیے ممکن ہوگا، آسان ہوگا، اور اللہ کی توفیق آپ کو نصیب ہوگی۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کا ہمارے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر کیا حق ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو علماء کرام اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حقوق قرآن میں شامل ہے، جیسے سب سے پہلی بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خود تلاوت کرے، اپنے بچوں سے قرآن کی تلاوت کروائیں۔ دوسری بات قرآن فہمی اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا اور اس سے احکام و مسائل اخذ کرنا۔ تیسری بات قرآن پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو عملی طور پر قرآن کی روشنی میں گزارنا۔ چوتھی بات قرآن مجید حفظ کرنا، جو کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے۔ قرآن کی دعوت چلانا اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، تمام بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات اور شفا کے لیے قرآن کو ذریعہ بنانا اور قرآن سے شفا حاصل کرنا، الغرض بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کا محور و مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کر کے دنیا و آخرت دونوں میں برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبدالباقی خان۔ اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خاتم المرسلین اے رسول امین، خاتم المرسلین، اس کا کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس اس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا، بس اس کو یقین، اس کا کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں اے رسول امین۔
قدرت نے ایسا بنایا تجھے عذاب سے سجایا تجھے جیسے قدرت نے ایسا بنایا تجھے تاب سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ کا کوئی نہیں تجھ کا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین خود کا کوئی نہیں تجھ کا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رماد جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں کچھ کا کوئی نہیں کچھ کا کوئی نہیں اے رسول امین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 48 تا 49 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری محمد بہادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اعراف والے بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر کرنا۔ کیا وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ ان کو یوں حکم ہو گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ تفسیر: اہل جنت اور اہل اعراف جو دوزخیوں سے خطاب کریں گے، گزشتہ آیات کریمہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اہل دوزخ کے خطاب کا ذکر ہے۔ وہ اہل جنت سے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے سوال کریں گے اور ان سے اپنے لیے کچھ مانگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو یا دوسری چیزیں جو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ ہماری طرف بھیج دو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ جنت کا پانی اور نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، ہم تمہارا سوال کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کافروں نے اپنی دین کو جو اللہ نے ان کے لیے بھیجا تھا کھیل تماشا بنا دیا تھا، اس کو قبول نہیں کرتے تھے اور الٹا اس کا مذاق بناتے تھے۔ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، اسی کے لیے عمل کرتے رہے اور سب کچھ اسی کو سمجھتے رہے۔ آخرت کے لیے فکر مند نہ ہوئے اور جس دین کے ذریعے آخرت میں نجات ہوتی اسے قبول کرنے سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی طرف رحمت کے ساتھ بالکل توجہ نہ کی جائے اور جنہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، چونکہ انہوں نے آج کے دن یعنی یوم قیامت کو بلا دیا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان پر بالکل رحم نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور ان کو دوزخ ہی میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے انہیں کتاب پہنچا دی ہے، یعنی قرآن مجید، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے خوب واضح طور پر بیان کر دیا، سب ہی کے لیے ہے، لیکن ہدایت و رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، قرآن مجید میں مومن بندوں کا ثواب بتایا ہے، ان کو بشارتیں دی ہیں اور اہل کفر کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور یوم قیامت کو جو ان کو عذاب ہوگا اس کی وعیدیں سنائی ہیں۔ مومنین کے حق میں قرآن مجید کے بتائی ہوئی اعمال خیر کا نتیجہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کافروں کو قرآن مجید نے جو وعیدیں سنائی ہیں وہ ان وعیدوں کے مطابق اپنا انجام دیکھیں گے۔ اس عاقبت اور انجام کو لفظ تعویل سے تعبیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی حالت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بس یہی انتظار ہے کہ قرآن مجید نے کافروں کے بارے میں جو وعیدیں بتائی ہیں، یعنی عذاب کی خبریں دی ہیں، ان کے مطابق ان پر عذاب آ جائے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ لوگ جو قرآن کی دعوت کو بھولے ہوئے تھے اور ایمان سے منحرف تھے، یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، دنیا میں ہم نے حق قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اب عذاب سے نکلنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہماری کوئی سفارش کر دے جس کی سفارش قبول ہو جائے اور ہم عذاب سے بچ جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اب وہاں جا کر ان کاموں کے علاوہ دوسرے کام کریں جو گزشتہ زندگی میں کیا کرتے تھے، یعنی کفر و شرک کے عقائد اور اعمال سے پرہیز کریں اور ایمان و ایمانیات میں مشغول ہوں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کر ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جھوٹی باتیں، جھوٹے وعدے لیے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شرک تجویز کرتے تھے، اور ان شرکاء کو بارگاہ خداوندی میں شفعاء یعنی سفارشی سمجھتے تھے۔ یہ سب غائب ہو جائے گا اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔
سورہ فاتر میں ہے کہ جب دوزخ میں یہ درخواست کریں گے کہ اے رب ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے، اب ہم ان اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال کریں گے جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں ارشاد ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، لہذا تم چھک لو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، چونکہ موت کے بعد برزخ سے اور میدان حشر سے دنیا میں واپس آنے کا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے واپس نہیں ہو سکتے، اور کافروں کو ابدالآباد تک عذاب چکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن عظیم الشان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 48 تا 49 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرما، آمین۔ ہماری خطاؤں، لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما، انہیں بہتر مستقبل عنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی عبادت اور رضا کے لیے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، الہی ہمارے گھروں کو ذکر اور فکر، عبادت اور ریاضت، امن اور خوشحالی والے گھر بنا دے۔ اللہم انزل علی ارضنا برکتہا و سکنہا۔ اے پروردگار ہمارے وطن کی اس محبوب دھرتی پر اس کی برکت نازل فرما اور اس کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ الہی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر، اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں استقلال عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔